السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائیں، اور ان کے بدلے ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروائیں. آمین یا رب العالمین. آج کی رات 20/7 رات ہے. آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مساجد میں الو بولنے لگیں گے. مساجد اس کے بعد پھر سنسان گھاٹ ہو جائے گا. ہماری امت نے سمجھ رکھا ہے کہ 20/7 رات یہی رمضان کی آخری رات ہے. اس کے بعد نہ کوئی بیان سننے کے لیے کوئی تیار ہوگا، نہ کوئی تراویح پڑھنے کے لیے تیار. اس کے بعد آپ کو نہ مساجد ایسی نظر آئیں گی گویا کہ رمضان مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، جبکہ رمضان کی 2 راتیں باقی ہوتی ہیں. عزیز دوستو، یہ اس وجہ سے کہ لوگ ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 20/7 رات ہے، 27ویں رات ہے، اس میں ہم محنت کر لیں تو کافی ہے، اور رمضان اس کے بعد رہے یا نہ رہے ہم سے کوئی اس سے واندہ نہیں. یہ ایسی سوچ کے حامل اس وجہ سے ہوئے کہ انہیں کوئی تعلیم نہیں دے رہا ہے. انہیں مساجد میں بات نہیں بتائی جاتی کہ اسلام کے تعلق سے صحیح تصور، رمضان کے تعلق سے صحیح خیال، ان مسائل کو صحیح پیش کرنے کے لیے اللہ نے مساجد بنائے. اور ہماری مساجد میں آج رات شیرین تقسیم ہوگی، جلیبیاں تقسیم ہوں گی، جہانگیری تقسیم ہوگی، لیکن تعلیم کوئی دیتا نہیں ہے. لوگوں کو کوئی اللہ کی آیت نہیں سمجھاتا، احادیث کوئی سمجھاتا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، احادیث کی شرح نہیں ہوتی. عزیز دوستو، ہماری مساجدیں بالکل بیکار قبرستان نما ہے، جس میں کہتا ہوں بار بار. اصل میں لوگوں کو وہاں تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ لوگ مساجد میں دیکھتے ہیں آپ کتنی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. اب جائیے مساجد اب بھری پڑی ہیں، بڑی بڑی مساجدیں بھری پڑی ہوئی ہیں، جگہیں نہیں ہیں. پتہ نہیں یہ مسلمان کہاں سے نکل آ گئے، اتنے دن کہاں گم تھے، زمین کے نیچے سے تو نہیں نکل آئے ہے نا، یا پھر زندہ تو نہیں ہو گئے. تعجب ہوتا ہے ان کی تعداد کو دیکھ کر، اور ساتھ ساتھ افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اتنی بڑی تعداد کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیوں اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں. کیا دنیا انہیں نہیں بتاتی کہ اسلام سب سے زبردست مذہب ہے، سب سے بڑا دین ہے، سچا دین ہے؟ کیا نہیں دیکھتے ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ لیکن افسوس، یہ باتیں سنانے کے لیے ان کے لیے مساجد تیار نہیں ہیں. مسجدوں میں بیکار لغو باتیں ہوتی ہیں، ہماری ہر قسم کے فالتو باتیں ہوتی ہیں، لیکن صحیح قسم کی تعلیم نہیں ہوتی. افسوس کا منظر ہے عزیز دوستو، افسوس کا منظر ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کے لیے ایک ایسی مسجد مہیا کرے جس میں ہم ٹھہر کر لوگوں کو صحیح تعلیم دیں، صحیح جمعے کے خطبے چلائیں، اور قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح اور منہج السلف الصالحین کا صحیح طرز بیان کریں، اور لوگوں کو تاریخ بتائیں کہ ہماری امت میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، اور ہماری امت کتنی بڑی امت ہے، ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے. افسوس کہ ہمارے نوجوان نہیں جانتے، افسوس کہ ہماری امت نہیں جانتی. بہرحال 20/7 رات لیلۃ القدر کی رات ہونے کے امکانات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہی رات ہے جس میں لیلۃ القدر آئے گی، یہ کہنا غلط بات ہے.
بخاری کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 پر 3ویں رات میں لیلۃ القدر ہوئی اور 25ویں رات میں لیلۃ القدر ہوئی، اور ہم نے چند دنوں پہلے آپ کو بتایا تھا لیلۃ القدر کو جاننے کے لیے کیا کیا علامات ہیں۔ ہم نے بتایا کہ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندے مومن کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اسے بار بار رونا آتا ہے، اس کا دل اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے اور اللہ سے ڈرنا شروع کر لیتا ہے۔ ایسی اگر دل کی کیفیت پیدا ہو جائے، امکان ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اسی ڈھنگ سے اچھے لوگوں کے خواب، مومنین کے خواب، جن میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسے مائی عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ اذا اریتها، اے اللہ کے رسول اگر مجھے دکھایا جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی ہے تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا مغفرت ہے، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر ڈال۔ تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو یہ دعا سکھائی۔ تو اس حدیث میں دیکھیے مائی عائشہ نے کہا کہ مجھے دکھایا جائے تو، معنی یہ کہ مجھے خواب میں دکھایا جائے۔ تو اچھے لوگوں کے خواب، نیک لوگوں کے خواب امکان ہے کہ سچے ہوں۔ تو یہ بعض علامات ہیں جس کے ذریعے سے آپ لیلۃ القدر کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 27ویں 20 پر 7ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد بھی 29ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، عین امکان ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اگر ملاقات ہماری ہو گئی تو انہیں سمجھائیں کہ آپ رمضان کی 2 راتیں ہرگز ضائع مت کریں، ان راتوں میں بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے ڈریں، اور امکان ہے کہ 29ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ عظیم رات حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور ان رات میں کثرت سے عبادت اور کثرت سے استغفار اور کثرت سے مغفرت مانگنے کی ہم اور آپ کو توفیق بخشے۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق تمہید سے تھا۔ اب چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری گفتگو معجزات پر چل رہی تھی، اور پچھلے 2 یا 3 مجلسوں سے ہم نے اولیاء کی کرامات پر موضوع آغاز کیا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے بعض صحابہ کی کرامات دیکھے، اور انشاءاللہ آج بھی ہم بعض صحابہ کی کرامات دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سعد بن معاذ الاوسی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرا لباس پہنے ہوئے تھے، جو بڑا ہی زبردست لباس تھا اور بڑا ہی خوبصورت لباس تھا۔ یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے بطور تحفہ بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو پہنا، مسجد میں حاضری دی، اور جب خطبہ دے رہے تھے تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت لباس، اتنا زبردست پوشاک زیبتن کیا ہوا ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دیکھنے لگے اور تعجب سے پوچھنے لگے کہ یہ لباس کہاں سے آیا، کیونکہ انہیں تعجب تھا کہ اتنا خوبصورت لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہنتے نہیں، اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے رویے کو دیکھا، ان کے تعجب کو دیکھا، تو کہنے لگے اتعجبون من ھذا، کیا تم لوگ اس لباس کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ لباس سب سے اچھا لباس ہے؟ خدا کی قسم یاد رکھنا، لمنادیل سعد احسن من ھذا، سعد بن معاذ کے جنت میں جو ان کے کرچیفز ہوں گے، ان کے رومال ہوں گے، یہ اس سے کئی درجے زیادہ بہتر ہوں گے۔ جنتی کے رومال کئی درجے زیادہ، ہزاروں درجے زیادہ بہتر ہوں گے دنیا کے ان بہترین لباسوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کسے یاد کیا؟ سعد بن معاذ کو یاد کیا، اور کہا کہ جنت میں ان کی رومالیں عام دنیاوی بہترین لباسوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو عزیز دوستو، سعد بن معاذ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ جب یہ سنا رہے تھے تو سعد بن معاذ موجود نہیں تھے، وفات ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سعد بن معاذ عزیز دوستو مدینے کے رہنے والے تھے، اور یہ اسلام قبول کیے مصعب بن عمیر کے ہاتھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے سے حضرات حاضری دیے، حج کرنے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں 70 کی تعداد، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ ایک ایسے دائی بھیجیے ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں رہ کر ہم کو تعلیم دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو چنا،
اور مصعب بن عمیر گئے. لگ بھگ 80 دن وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے 80 دن تک مدینہ میں وہ دعوت کا کام کرتے رہے. اس دوران مدینے کا کوئی ایسا گھرانہ نہیں جس میں اسلام داخل نہیں ہوا ہو, کوئی ایسا قبیلہ نہیں جس میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہوں. تو عزیز دوستو تصور کریں کہ کتنا زبردست ان کا کام رہا ہوگا. 80 دن میں بڑی بڑی قوم کے بڑے بڑے افراد کو انہوں نے مسلمان بنا لیا, بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے. اسید بن حضیر, اسعد بن زرارہ, سعد بن معاذ, یہ وہ افراد ہیں جو جنگ بدر کے میدان میں داد شجاعت دیے ہیں. جنگ بدر کے میدان میں ان لوگوں نے سر وقف ہو کر لڑا, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑا, اور ان کی وجہ سے اللہ نے جیت دی. بڑے بڑے افراد انہی کے دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں. تو مصعب بن عمیر زبردست دعوت کا کام کیے. تو سعد بن معاذ مصعب بن عمیر کی دعوت میں اسلام قبول کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مصعب بن عمیر قبیلے بنو عبد الاشہل میں گئے, جا کر اپنے ساتھ اسعد بن زرارہ نامی ایک صحابی تھے, دونوں بیٹھے ہوئے تھے. وہ مدنی تھے, مکی تھے. دو باغ میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں وہاں سے اسید بن حضیر گزرے. تو اسعد بن زرارہ نے کہا کہ اے مصعب, یہ جو جا رہے ہیں یہ بڑے ہی ممتاز آدمی ہیں, سردار ٹائپ کے آدمی ہیں اس قبیلے کے, بنو عبد الاشہل کے. اگر یہ اسلام قبول کر لے تو پورا قبیلہ مسلمان ہونے کا امکان ہے. تو جب یہ جو گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک دو حضرات بیٹھے ہوئے بغیچے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ ایک صاحب نئے ہیں جن کے تعلق سے پورے مدینے میں بات چل رہی ہے کہ یہ صاحب مکہ سے آئے ہیں اور یہ لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں. تو وہ جو اسید بن حضیر تھے وہ سوچ ہی رہے تھے, اتنے میں سعد بن معاذ آ گئے جو اس قبیلے کے سردار تھے. دونوں مل کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور سعد بن معاذ غصے میں کہہ رہے تھے کہ اس آدمی کو یہاں سے فوراً بھگا دو. یہ کہہ کر اسید بن حضیر سے کہا کہ آپ جاؤ, جا کر فوراً اس آدمی سے کہیں کہ اس بغیچے سے نکل جائیں. تو اسید بن حضیر مصعب بن عمیر کے قریب گئے, جلدی جلدی گئے, ہاتھ میں ان کے نیزہ تھا. جیسے ہی ان کی آمد کو دیکھا اسعد بن زرارہ نے کہا کہ اے مصعب, ایسے نظر آ رہا ہے یہ آدمی کچھ شر سوچ کر آیا ہے. مصعب بن عمیر نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اسے آنے دو. تو اسعد بن زرارہ قریب آئے, اسید بن حضیر قریب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم لوگوں کو بے دین کرتے ہوئے پھر رہے ہو, تم ایسے ایسے کام کر رہے ہو, چلو ابھی بغیچے سے نکل جاؤ, ہمارے علاقے میں ہرگز داخل مت ہونا. مصعب بن عمیر ان کے غصے کو سن رہے تھے اور چہرے میں مسکراہٹ تھی. بڑے نرم انداز سے کہا کہ بات آپ کی صحیح ہے, ہم لوگوں کے دین کو بدل رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بھی بات سن لیں. آپ نے جو کہا ہم نے سن لیا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بھی تھوڑی بات سن لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. اسید بن حضیر نے کہا تو بات صحیح ہے, ہوشیار آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بتاؤ آپ کی بات کیا ہے. مصعب بن عمیر نے کہا کہ چلو میرے بازو بیٹھ جاؤ, ہم آپ کو بعض باتیں سناتے ہیں. جب یہ بیٹھے تو حالت کفر میں تھے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے, ایمان کے ساتھ اٹھیں گے. مصعب بن عمیر کے بغل میں بیٹھے. مصعب بن عمیر نے کچھ بھی نہیں کیا, بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا, طریقہ یہ تھا غیر مسلمانوں کو بلانے کا, قرآن کی آیتیں پڑھتے بس, زیادہ تو میں نہیں, فلان چیز ثابت کریں, فلان کریں, ڈیبیٹ مناظرہ نہیں, صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. تو مصعب بن عمیر نے انہیں بٹھایا اسید کو اور قرآن کی تلاوت کی, اور اس کے بعد کہا کہ یہ آیتیں آپ جو سن کے تعجب میں پڑ گئے ہیں, یہ آیتوں کو لانے والے ایک صاحب ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ, وہ مکے میں ہیں, اور ان کے ساتھ یہ پیش ہوا. انہوں نے یہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت پیش کر دی اور کہا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ مدینے کے لوگ اس خزانے سے سرفراز ہو جائیں. تو اسید بن حضیر نے قرآن کی آیتیں سنی اور مصعب بن عمیر کی زبردست گفتگو سنی, تو اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا اور پوچھا کہ تمہارے اس دین میں کیسے داخل ہوں. کہا کہ جاؤ, جا کر نہا کر آؤ, ہم آپ کو کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں. اسید بن حضیر اٹھے, جا کر نہا کر آئے, کلمہ شہادت پڑھا دیا اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد اسید بن حضیر کہنے لگے, دیکھو تم نے جو ہم کو کہا ہے ہم نے مان لیا ہے, لیکن ہماری تاثیر ہمارے قوم میں کم ہے. یہ جو صاحب ادھر کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا آپ کو بھگانے کے لیے, وہ صاحب اس قبیلے کے سردار ہیں, ان کا نام سعد بن معاذ ہے. آپ انہیں بدلا لیں تو سمجھ لیجئے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ جا کے انہیں بھیج سکتے ہیں,
یا پھر آپ جا کے انہیں کہیے اسلام کے بارے میں. تو اسید بن حضیر نے کہا کہ نہیں، ہمارے درمیان رشتہ ہے نا، ہم خالازاد بھائی ہیں. اگر میں کہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا غلط تاثیر لیں، آپ کہیں گے تو مناسب رہے گا. مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ جائیں، جا کر انہیں بھیجیں. تو اسید بن حضیر جو بھگانے کے لیے آئے، اب پورا دل بدل گیا ہے، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، دل ایمان سے بھر گیا ہے. اب سعد بن معاذ کے پاس جا رہے ہیں. سعد بن معاذ اسید بن حضیر کو دیکھ کے کہنے لگے کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہیں بھیجا تھا بھگانے کے لیے، اب خاموشی سے واپس آ رہے ہو، مسکرا رہے ہو، اور تمہارا چہرہ پورا بدلا ہوا ہے، کیا مانا، کیا مطلب. اسید بن حضیر نے کہا کہ وہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں. سعد بن معاذ نے کہا کہ میں نے آپ کو بھیجا تھا بھگانے کے لیے اور آپ مجھے ان کے پاس بھیج رہے ہیں. اسید بن حضیر نے کہا کہ نہیں، ہم بھی یہی چاہتے تھے لیکن کام نہیں، آپ جائیں دیکھیں کیا ہو رہا. تو سعد بن معاذ نکل گئے اور وہی اسی غصے میں گئے اور جا کر مصعب بن عمیر کو دیکھا، کہنے لگے کیا کر رہے ہو تم ہمارے یہاں، کہاں سے آ گئے، کس نے بھیجا تم. اور جانتے ہیں کہ قریشی ہیں مصعب بن عمیر، عبد الدار کے ہیں، قریشی ہیں، اور قریش کا روب ہوتا ہے سارے عرب میں، ہے نا، انہیں دھکے مار کے کوئی بھگا نہیں سکتا، مسئلہ ہے. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ قریشی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں ایسے گھومتے پھریں، لوگوں کو بے دین بناتے پھریں. مصعب بن عمیر نے ان کی پوری گفتگو سنی اور اس کے بعد سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میرے پاس چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سعد بن معاذ نے کہا کہ ٹھیک، بات تو صحیح ہے بالکل. کہا کہ چلیے بیٹھ جائیے جہاں آپ کے صاحب بیٹھے تھے، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو سعد بن معاذ بیٹھے، پھر کفر کی حالت میں، ابھی اٹھیں گے ایمان کی حالت میں. سعد بن معاذ بیٹھے اور مصعب بن عمیر نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ ہمارا دین ہے، صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد پھر وہی جو اسید بن حضیر کو سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت پیش کرتے ہیں کہ مکے میں ہو کیا رہا ہے اور مجھے کس نے بھیجا ہے اور وہ کیسے نبی ہیں، ان کی رسالت اور نبوت کیا چیز ہے. تو سعد بن معاذ نے پوری تفصیل سنی تو یہ گویا کہ پہلے سے بالکل تیار تھے، اف تک نہیں کہا. قرآن کی آیات کی ایسی تاثیر دل میں اتری کہ زبان سے اف تک نہیں نکل رہی ہے. خاموشی سے سنتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں بھی انہیں اتباع کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ان کا پیرو بننا چاہتا ہوں جنہیں آپ کو بھیجا ہے. تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ اسی کو کہتے ہیں اسلام، آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سعد بن معاذ نے کہا کہ بہرحال کیسے ہم آپ کی طرح بنے. تو سعد بن معاذ کو کہا گیا کہ چلو آپ جائیں، جا کر نہا کر آئیں، ہم آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں. وہ گئے، نہا کر آئے تو مصعب بن عمیر نے انہیں کلمہ پڑھایا اور آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے ایک پہر میں 2 بڑے بڑے افراد اسلام میں داخل ہو گئے. اور سعد بن معاذ کا اسلام لانا ایک بہت بڑا انقلاب تھا. اسلام لائے، مصعب بن عمیر سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں. تو کہا کہ جاؤ یہ پیغام لوگوں کو سناؤ، اس سے بہتر کیا کام ہوگا. آپ کے پاس جو خزانہ آیا ہے اس خزانے کو لوگوں تک پہنچاؤ. سعد بن معاذ گئے سیدھے اپنے قبیلے کے پاس، قبیلے والوں کو جوڑ کر کہا کہ خدا کی قسم آج سے ہم کسی سے گفتگو کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی بات چیت ہم پر حرام ہے. قبیلے والے جو سعد بن معاذ کے اخلاق اور ان کی سرداری سے خوش تھے، کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیرو بن چکے ہیں، اب ہم بت پرستی کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے. تو ڈنکے کی چوٹ میں کہا تو قبیلے والے ادھر ادھر دیکھنے لگے. سعد بن معاذ نے کہہ دیا کہ دیکھو شام تک کی مہلت ہے، اگر تم میں سے کوئی اگر تم لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوگے تو یاد رکھ لینا ہم سے بات چیت نہیں کر سکتے. تو قبیلے والے سوچتے رہے لیکن سب لوگوں نے تیاری دکھائی، کہا کہ ہم ابھی اسلام قبول کرنے والے ہیں. تو سب لوگوں نے اسلام قبول کر دیا. یعنی شام ہوتے ہوتے مکمل قبیلہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھیں مدینے والوں کے دل ایسے ہی تھے، نرم دل تھے. تو سعد بن معاذ جیسے ہی پورے قبیلے کو اسلام میں داخل کر گئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست متبعین میں سے بن گئے، زبردست فالوورز میں بن گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد مدینے میں جیسے ہم جانتے ہیں 2 عربی قبائل تھے، ایک اوس ایک خزرج. اوس کے سردار سعد بن معاذ، خزرج کے سردار سعد بن عبادہ. یہ 2 اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چند دنوں میں پورے کا پورا مدینہ مسلمان ہو جاتا ہے، سوائے یہود کے اور بعض افراد جو ابھی تردد میں تھے، سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں. تو عزیز دوستو یہ تھے سعد بن معاذ. اب ان کی کرامات سنی. سبحان اللہ. یہ جب وفات پاتے ہیں
ایک لڑائی میں، خندق کی لڑائی میں انہیں زبردست زخم نکل آتے ہیں، مشرکین حملہ کرتے ہیں تو ان پر ان کے جسم میں زخم نکل آتے ہیں اور کافی بیمار ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے مسجد میں خیمہ ڈالا جائے اور یہیں پر انہیں لٹا دیں تاکہ ہم آئیں ان پر بار بار رقیہ کریں، ان کی خیرت دریافت کریں۔ تو سعد بن معاذ کو مسجد میں رکھ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے آ کے پوچھتے کہ کیسی حالت ہے، کیسی تمہاری حالت ہے، لیکن سعد بن معاذ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور ان کے لیے علاج کے لیے ایک عورت کو لایا گیا جو ان کی علاج کیا کرتی تھی۔ تھوڑا آگے آ جائیں تھوڑا۔ تو سعد بن معاذ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بالکل وفات کے قریب آ گئے۔ تو ان کا قبیلہ آیا بنو عبد الاشہل، دیکھا کہ سعد بن معاذ کی بالکل حالت خراب ہے، تو اپنے ساتھ اٹھا کر سعد بن معاذ کو لے گئے، اپنے قبیلے میں لے گئے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ سعد بن معاذ کو لے کر چلے گئے۔ تو جو بھی صحابہ ساتھ تھے انہیں لے کر وہ قبیلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلنے لگے، اور اتنی تیزی سے چلنے لگے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے چپلوں کے پٹیاں کٹ گئی، ہماری چادر نیچے گرنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے گویا کہ دوڑ رہے ہیں، اس قبیلے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو صحابہ دوڑتے دوڑتے شکایت کر گئے، یا رسول اللہ اتنی بھی تیزی کیوں، آپ اتنی تیزی کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ جیسے حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دے دیا، کہیں سعد بن معاذ کو بھی وہ غسل نہ دے دیں، ہم غسل دینا چاہتے ہیں۔ کہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ جو وفات پائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اور انہیں ایسے دفن کیا گیا، بڑے مرتبے والے صحابہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جلدی جلدی چلتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بار بھی سعد بن معاذ کو ملائکہ غسل نہ دے دے، ہم اس سے پہلے ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مانا یہ کہ وفات پانے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے گئے اور جا کر دیکھ رہے ہیں کہ سعد بن معاذ وفات پا چکے ہیں۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم انہیں لا رہے تھے ہم کو یہ وزن محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسے ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنازہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے باہر جا رہا ہے، بڑی تیزی سے جنازہ پہنچ گیا، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی ہم پہنچ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیزی سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ ان کے جنازے کو ملائکہ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، اور ملائکہ سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اور ادھر پہنچانے کے بعد کفن و تکفین ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا صحابہ کو دیکھ کر کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نیک بندہ تھا اسے ملائکہ نے غسل دیا، نہ کہ صرف ملائکہ نے غسل دیا بلکہ ملائکہ نے اسے اٹھایا۔ آج زمین میں وہ ملائکہ نازل ہوئے اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئے، جن کی تعداد 70,000 کی تھی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی موت پر اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ کا عرش بہت بڑی چیز ہے عزیز دوستو، اللہ کا عرش، اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ عرش ہل گیا، کیسے ہلا ہم نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش آج ہل گیا سعد کی موت کی وجہ سے، سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ کو 70,000 ملائکہ ان کے جنازے میں حاضر ہوئے، ملائکہ نے ان کے جنازے کو کھاندہ دیا، اور اللہ رب العزت کا عرش ان کی موت کی وجہ سے ہل گیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ نہیں سکتا، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، انہیں تو قبر نے ایک مرتبہ دبوچا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو ان کے لیے دیکھیں کتنی کرامتیں، ملائکہ حاضری دیتے ہیں اور ملائکہ ان کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ان کی موت کی وجہ سے ہل رہا ہے، اور اس کے بعد قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سعد بن معاذ بچ گئے لیکن ایک مرتبہ انہیں دبوچا گیا۔ عزیز دوستو قبر کا دبوچنا غیر معمولی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اور آپ کو قبر کے دبوچنے سے بچائیں۔ قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ ایک پھسلیاں دوسرے پھسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں، آدمی کی سانس پھولتی ہے اور تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے اذیت ہوگی، مومنین کو کم اذیت ہوگی، اور جو منافقین فاسقین فاجرین ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی اذیت ہوگی۔ افسوس کہ اس کے بعد موت نہیں آئے گی، وہ چیخے گا، بلبلائے گا،
اسی لیے کہا جاتا ہے قبروں سے جو چیخ آتی ہے سب سنتے ہیں، قبروں میں جو چیخ ہوتی ہے سب سنتے ہیں سوائے انسان اور جن کے، جانور سنتے ہیں قبروں کی چیخ، قبروں میں جو اذیت ہوتی ہے جانوروں کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو قبر کے دبوچنے سے بچائیں، اللہ تعالی اس کالی کھوٹری کے عذاب سے ہم اور آپ کو بچائیں، اللہ تعالی ہمیں قبر میں اس حالت میں لے کر جائیں کہ ہمارے دل میں ایمان پر ہو، بھرا ہوا ہو، اور ہمارے لیے قبر کو اللہ رب العزت جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو عزیز دوستو، سعد بن معاذ کا اتنا بڑا مرتبہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، 3-4 کرامتیں بیک وقت اللہ رب العزت نے سعد بن معاذ کو دیے، یہ اس وجہ سے کہ واقعی ایمان کا پہاڑ تھے، واقعی ایک ایمان کا پہاڑ تھا۔ جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 314 لوگوں کو لے کر گئے، لڑنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، پروگرام تھا کہ ابو سفیان کے کاروان کو روکا جائے، لیکن وہ چیز لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ جب لڑائی میں تبدیل ہو گئی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا اس طرف آ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لیکن انصار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بلائے، انوائٹ کیے، ان کے طرف سے وعدہ صرف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مدینے میں کریں گے، وہ اپنے بچوں کو ختم کر دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، یہی وعدہ تھا۔ لیکن اب بدر کی لڑائی میں مدینے سے بہت دور باہر نکلا ہے، یہ 150 کلومیٹر دور ہے، مدینے میں تو نہیں ہے، تو ان کا وعدہ اگر وہ پورا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کا وعدہ صرف مدینے میں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے پہلے ایک تقریر کی اور لوگوں سے لڑائی کے بعد یہ رائے پوچھی کہ آپ کی رائے کیا ہے، کیا ہم لڑیں یا واپس جائیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم انہیں روکیں گے اور لڑیں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جائیے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور تیسرے مہاجر صحابی اٹھے، انہوں نے لڑنے کی تیاری سنائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھ رہے تھے او کذالک، اور کوئی ہے، اور لوگوں کی رائے کیا ہے، اور لوگوں کی رائے کیا ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو شروع میں انصار نہیں سمجھے، بعد میں انہیں بات سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ تو سعد بن معاذ اٹھے اور اٹھ کر ایسی بات کہی، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ نے انہیں اتنی بڑی کرامت دی ہو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیں، جا کر لڑیں، اگر آپ برق الغیمات کو پہنچیں گے جو یمن کا ایک دور کا علاقہ ہے، وہاں جا کر بھی آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے آپ کے ساتھ چھلانگ لگانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یا رسول اللہ ہم ہرگز بنی اسرائیل کا وہ قول نہیں دہرائیں گے جس میں بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا لقاعد، آپ جائیں اور آپ کرب جائیں، جا کر لڑیں اور جیتنے کے بعد ہمیں بلائیں، یہ بنی اسرائیل کا قول تھا۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا كلنا متبعون، آپ جائیں، آپ طرف جائیں، لڑیں اور ہم آپ دونوں کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادی من شئت وخذ من اموالنا ما شئت۔ کہا یا رسول اللہ آپ جس سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، آپ جن سے تعلقات توڑنا چاہتے ہیں توڑیں، یہ آپ کی مرضی، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ کسی قوم سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جی بھر کے کریں، آپ کسی قوم سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جی بھر کے کریں، آپ ہمارے مال میں سے جتنا چاہے اٹھا لیں، یہ آپ کی مرضی یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے بہرحال چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے ایسی گرمی کی تقریر کی اور ایسے ایمان کا ثبوت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل حشاش بشاش ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا کہ اب لڑنے والے ہیں۔ تو انصار نے مہاجرین کے ساتھ مل کے زبردست لڑائی لڑی اور اللہ نے جیت دی۔ تو سعد بن معاذ کی تقریر عزیز دوستو غیر معمولی ہمت افزائی دینے کے لیے زبردست وسیلہ ثابت ہوئی، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں نے لڑائی لڑی اور اللہ نے انہیں جیت دی۔ اور یہی لڑائی جب لڑائی شروع ہو رہی تھی مسلمان چاروں طرف پڑاؤ ڈالے، اور سعد بن معاذ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اس میدان کے آخری حصے میں چھپر ڈال دیتے ہیں، ایک سائبان ڈال دیتے ہیں، آپ اس سائبان میں رہیں اور وہاں سے ہماری لڑائی دیکھیں، اور اس کے بعد ہمارے اونٹ لا کر آپ کے سامنے ہم بٹھا دیتے ہیں، آپ لڑائی دیکھیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم اس لڑائی میں جیت دے، اگر خدا نہ خواستہ لڑائی اگر ہم ہار گئے آپ ان اونٹوں میں بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جانا یا رسول اللہ، آپ کی سلامتی ہماری سلامتی ہے۔
دیکھیے کتنی بہترین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہمت افزائی دے رہے ہیں، چونکہ سردار تھے اور ان کی یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مفید تھیں، کیونکہ ان کی بات یہ پورے انصار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پورے مدینے والوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کا دل اگر اتنا کھلا ہوا ہے تو پیچھے سے انصار کا دل ضرور کھلا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سعد بن معاذ کی باتیں گویا کہ ایک تریاق تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے وہ زبردست لڑائی لڑی جس میں اللہ نے انہیں جیت دی، اور اس کے بعد سعد بن معاذ دیکھیے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ یہ چونکہ سردار آدمی تھے اور تاجر آدمی تھے، ان کے اور بنو قریظہ کے جو یہودیاں تھے ان سے اچھے تعلقات تھے تجارت کی وجہ سے، اور یہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے، عبرانی زبان عربی کی طرح بول سکتے تھے چونکہ یہودی عبرانی بولتے تھے۔ تو جب یہ بنو قریظہ والے احزاب کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے خنجر کھوپتے ہیں، ہے نا، سامنے سے مشرکین، پیچھے سے یہ لوگ بستی میں مشرکین کے ساتھ در پردہ تعلقات قائم کر کے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دونوں کے درمیان پھنسا دے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے ان دونوں کو لڑا دیا، اور اس کے بعد اللہ نے طوفان بھیج کے معاملے کو تھما دیا۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے سن لی۔ عزیز دوستو، جب لڑائی تھم گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بنو قریظہ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو ایک غدار قوم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غداری تھی۔ این لڑائی میں انہوں نے پیٹ میں خنجر کھوپا، جبکہ ان کا وعدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، یہ مصالحت تھی، ان کے ساتھ ان کی پہلے سے بات چیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹریٹی ڈال رکھی تھی جو پچھلے 4-5 سال سے چل رہی ہے، لیکن انہوں نے این لڑائی کے موقع پر کھلا مخالفت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی گراں گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انہیں سزا دیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے تعلق سے لوگوں کو تیار کر لیا، سب کو بتا دیا گیا کہ بنو قریظہ والوں کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ غداری تھی، یہی اصول تھا، لیکن انتظار کر رہے تھے کہ سعد بن معاذ کیا کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور سعد بن معاذ کی آمد کی انتظار کر رہے ہیں کہ سعد بن معاذ آئیں گے اور وہ جو کہیں گے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ سعد بن معاذ اہم آدمی ہے اور انصار کے سردار ہیں، مدینے کے بڑے ہیں، ہے نا۔ اب یہ اور یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں تو ان کی رائے ضروری ہے۔ اگر یہ یہودیوں کے ساتھ دوبارہ معافی اور درگزری کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہیں، اگر وہ یہودیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو سعد بن معاذ کا انتظار کر رہے ہیں، اور سعد بن معاذ کو خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو گھوڑے میں بیٹھ کر بڑی تیزی سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھوڑے سے اترے، بڑی تیزی سے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو دیکھا اور پوچھا کہ اے سعد، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے کوئی مرد زندہ واپس نہ جائے، کوئی ان میں سے زندہ نہ رہے، سب کو قتل کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ سنایا جو اللہ کا فیصلہ ہے، سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ سنایا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو عزیز دوستو، ان کی باتیں، ان کی ہمت افزائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ، یہ مدینے کے ابوبکر تھے رضی اللہ عنہ، مکے کے ابوبکر صدیق ہیں، تو مدینے کے ابوبکر تھے، مدینے کی پوری نمائندگی کرتے تھے، پورے انصار کے سردار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ تو جب جا کے اللہ نے ان سے 3 کرامات سرزد کر کے دکھائے، ملائکہ نے ان کے جنازے کو اٹھایا، اللہ کا عرش ہل گیا اور ملائکہ ان کے جنازے میں حاضری دیے جن کی تعداد 70,000 کی تھی۔ یہ سعد بن معاذ کے کرامات میں سے تھے عزیز دوستو۔ اسی طریقے سے ہم صحابہ کے کرامات میں سے جن کرامات کو دیکھتے ہیں ان میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود یہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کا نمبر تھا 9، بنو حذیل سے ان کا تعلق تھا، اور اللہ نے انہیں علم، عمل، تقوی، ہوشیاری، صحیح رائے، ہر اعتبار سے ممتاز بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، عبداللہ بن مسعود کو بہت چاہتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے من کان یقرأ بالقرآن فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد، اگر تم میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو بیک وقت یاد کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد مکمل حافظ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں مدینے کے گورنر بنائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے چلے جاتے، عبداللہ بن مسعود سے کہتے کہ آپ میری جگہ رہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں،
لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والے صحابی یہ بالکل چھوٹے قد کے تھے، ان کا قد بالکل چھوٹا تھا، ہے نا، ہاتھ پیر ان کے بالکل چھوٹے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسواک کریں تو مسواک نہیں ملا، سفر میں تھے، عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مسواک کا انتظام کرتا ہوں، یہ کہہ کے ایک بڑی درخت پر چڑھے، اور درخت پر چڑھے ڈھالی میں پہنچے، مسواک کاٹ رہے تھے تو تیزی سے ہوا آئی، جب ہوا آئی تو ان کا تہبند، ان کے نیچے کا کپڑا ہٹا تو لوگوں نے ان کے پیر کو دیکھا جو بالکل کاڑیوں جیسے تھے، اور دیکھ کر صحابہ ہنسنے لگے، کہا کہ یہ کیا پیر ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے پیر، ہنسنے لگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو دیکھا کہ صحابہ ہنس رہے ہیں اور عبداللہ بن مسعود اوپر سے لکڑی کاٹ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے اتنے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں، ان کے پیر کو دیکھ کے ہم ہنس رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں یاد رکھو، یہ پیر اگرچہ کے چھوٹے ہیں لیکن اعمال نامے کو جس ترازو سے تولا جائے گا اس میں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزندار ثابت ہوں گے، احد کے پہاڑ سے زیادہ وزندار ثابت ہوں گے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، یہ ان کے کرامات سے تھا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو ابو طلحہ ایک صحابی ہے، ان سے بھی کرامات ثابت ہے۔ کل ہم نے طلحہ بن عبید اللہ کے تعلق سے سنا، جن کے جسم مبارک کو 40 سال کے بعد نقل کیا گیا تو وہ جسم جیسے تھا ویسے ہی تھا، کل ہم نے اس کی تفصیل سنی۔ وہ طلحہ بن عبید اللہ مہاجر تھے، ایک دوسرے ہیں جن کا نام ابو طلحہ، یہ انصاری ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہ مسلمان نہیں تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی بڑا اچھا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی جن کا نام ام سلیم، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ ان کے شوہر کافر تھے اور یہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ اتفاقاً ایک لڑائی ایک جگہ گئے، دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا، تو اپنے بچوں کو، ایک کا نام انس تھا دوسرے کا نام برا تھا، ان دو بچوں کو وہ پالا کرتی تھی۔ جب شوہر وفات پا گئے تو یہ چاہتی تھی کہ بچے کچھ کما کر لائیں تو کام چلے گا، لیکن بچے چھوٹے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی انس بن مالک کو، اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ جا کر کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے کو رکھ لیں، اسے اپنا خادم بنا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا، یہ سوچی بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو بطور خادم قبول کر لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا، اور انس بن مالک 10 سال تک خدمت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کی خدمت کے بعد کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا 10 سال، اور اس 10 سال کی خدمت میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ اگر میں کوئی کام کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیوں کر رہے ہو، اگر کوئی کام میں نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کام کے لیے بھیجتے، میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے رہ جاتا، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پیٹ تھپکتے، پلٹ کر دیکھتا تو مجھے کام یاد آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کے بعد میں دوڑتا ہوں، میں جا کے کام کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی مدت میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر نہ چڑھا، نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوا تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی جو آگے چل کے 110 سال زندہ رہتے ہیں، 110 سال۔ اور ان کے تعلق سے آپ نے سنا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی تو ہر روز خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، یہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا اس کا۔ تو ان کی والدہ نے انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا، اور اس کے بعد وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیتے اسے گھر چل رہا تھا۔ ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کرنے لگے تو مشہور ہو گئے۔ لوگ پوچھے کہ یہ کون ہے لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ؟ لوگوں نے کہا کہ انس بن مالک ہے۔ کون ہے؟ ان کے والد صاحب مر گئے ہیں، ان کے والدہ ام سلیم ہے جو ابھی بیوہ ہے۔ تو یہ خبر پہنچ گئی، پھیل گئی، تو ایک صاحب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ابو طلحہ، وہ گئے، جا کر چاہا کہ ان سے شادی کریں، شادی کا پیغام دیا۔ تو ام سلیم ابو طلحہ کو جانتی تھی، بڑے تاجر آدمی ہیں، مال و دولت کے آدمی ہیں، اور ان سے شادی ہو جائے تو پوری زندگی آرام سے کٹ جائے، لیکن ام سلیم نے فوراً انکار کر دیا کہ میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بہت بے قرار ہو گئے اور غصے میں پوچھنے لگے کہ کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں؟ تو ام سلیم نے بہترین جملے کہے،
کہا کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جسے ہم جلائیں تو جل جائیں، جسے ہم توڑیں تو ٹوٹ جائیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا کہ ہم مشرکین سے شادی کریں، ہم تو صرف مسلمانوں سے شادی کریں گے۔ ابو طلحہ یہ جواب سن کر کافی پریشان ہو گئے، چونکہ مالدار آدمی تھے، یہ سمجھتے تھے کہ فوراً مقبولیت آ جائے گی، لیکن نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ گئے اور کئی لوگوں کو رکھ کر کوشش کیے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کے بعد بہت پریشان ہوئے، سوچنے لگے یہاں تک کہ ام سلیم نے بار بار اسلام کی دعوت دی تو آخرکار مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے بعد آ کر کہنے لگے کہ کیسے مسلمان ہو، تو کہتی ہیں کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، وہاں سے ابو طلحہ نکل کر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو دیکھ کر کہا کہ خوش ہو جاؤ، ابو طلحہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور اسلام میں آنے کے بعد ان کی بڑی عزت ہوگی، اور جنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں۔ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ ابو طلحہ آ کر کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں اور ابو طلحہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب شادی کی بات آئی تو ام سلیم نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کا ایک درہم نہیں چاہیے، میرا مہر آپ کا اسلام ہے، میرا مہر آپ کا اسلام ہے۔ اور صحابہ کہنے لگے کہ اس سے قیمتی مہر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا مہر اس کا اسلام ہے، آپ نے اسلام لا لیا، یہ میرے مہر کے لیے کافی ہے۔ تو عزیز دوستو، معلوم ہوا مہر کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہو وہ بھی مہر کے طور پر ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شادی کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے پیسے؟ کہا کہ بالکل زیرو بیلنس ہے رسول اللہ، کیا بھی بالکل صفا چٹ، انتہائی غریبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی پیسے نہیں تو شادی کیسے کرو گے؟ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، کہا کہ تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں 4-5 سورہ یاد کر سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ سناؤ۔ وہ صحابی سورہ سناتے ہیں، فوراً اس عورت کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ زوجتک بما معک من القرآن، تمہاری مہر کیا ہے کہ سورتیں اس عورت کو سکھا دے، یہی تمہارا مہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دیا۔ تو عزیز دوستو، ام سلیم نے کہا کہ مجھے آپ کا ایک درہم نہ ایک دینار چاہیے، مجھے تو اتنا کافی ہے کہ تم مسلمان ہو جائیں۔ اور اس کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد ابو طلحہ کو اللہ نے لمبی زندگی دی۔ اور ام سلیم کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرامات سناتے تھے، کہتے تھے کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل کر جا رہا ہوں، میرے سامنے ایک عورت کی چلنے کی آہٹ آئی، آواز آئی چلنے کی۔ میں نے فوراً جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون عورت چل رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ الغمیصہ بنت ملحان کی چلنے کی آہٹ ہے۔ الغمیصہ بنت ملحان عزیز دوستو یہ ام سلیم کا نام تھا، ام سلیم ان کی کنیت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ چلنے کی آہٹ جنت میں انہوں نے سنا، یہ ام سلیم کے کرامات میں سے، اس سے بہتر کرامات کیا ہوگی؟ جنت میں چلنے کی آہٹ، جبکہ اس زندگی ہے، زندہ ہے دنیا میں۔ اب ان کے شوہر کے تعلق سے سنیے، ابو طلحہ ایک زبردست لڑائی میں گئے، بلکہ لڑائی میں گئے نہیں، پوری لڑائی میں تھے وہ۔ اس کے بعد جتنی بھی لڑائیاں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی سب لڑائی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اور عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، لڑائیاں ہوتی رہیں، عمر بن خطاب کے ساتھ لڑائیوں میں رہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھ کر سورہ توبہ پڑھ رہے تھے تو اللہ کی ایک آیت انہوں نے پڑھی، انفروا ثقالا وخفافا، بڑھاپے میں، نوجوانی میں، کسی بھی حالت میں اللہ کے راہ میں نکلتے رہو۔ فوراً مصحف کو موچا، بڑھاپے چل نہیں پا رہے ہیں، بچوں سے کہا کہ چلو مجھے تیار کرو، میں لڑائی کے جا رہا ہوں حدود میں۔ فوراً عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں آپ کے نئے پروجیکٹ میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت ایک نیا پروجیکٹ شروع کیے تھے، نیوی فورس شروع کیے تھے، سمندر میں بیڑے اتارے تھے، سمندر میں کشتیاں اتاری تھی۔ فوراً لکھ بھیجا کہ میں آپ کی کشتیوں میں جا کے لڑنا چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے کہ بوڑھے آدمی ہیں، 90 سال ہیں، یہ کہاں سے لڑیں گے؟ ان کے بچے آئے، آ کے کہنے لگے کہ ابا جان ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم بچے زیادہ ہیں، ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیٹھے گھر میں آرام سے بیٹھے۔ کہا کہ نہیں مجھے تیار کرو، جہزونی، تیار کرو، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ بچوں نے کہا کہ نہیں ابا جان آپ لڑ نہیں پائیں گے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی۔ کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، باپ کی اتباع کرنا واجب ہے تم پر، باپ کا حکم ہے کہ مجھے تیار کرو۔ تو بچوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو تیار نہیں کر سکتے۔ مسئلہ بڑا ہو گیا، باپ بیٹوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا کہ قرعہ ڈالیں گے، جس کا نام آئے گا وہ لڑائی کے لیے جائے گا۔ قرعہ ڈالیں گے، جس کا نام نکل آئے گا وہ لڑائی پر جائے گا۔ باپ نے کہا کہ چلو ڈالو قرعہ، دیکھیں گے۔ قرعہ ڈالے تو باپ کا نام آیا، کہا کہ ہم نے کہا تمہیں
ہے نا، ہم باپ ہیں، باپ کا حکم آپ کو ماننا چاہیے تھا۔ قرآن میں باپ کا نام آیا اور اس کے بعد ابو طلحہ کو انہوں نے تیار کیا، زرہ پہنائے، ہیلمٹ پہنائے اور ہاتھ پہ تلوار دیے، اور اس کے بعد جا کر لشکر میں داخل کر دیے اور لشکر میں بیٹھے، اور اس کے بعد بہت دور گئے، کشتیوں میں سوار ہوئے، لڑائی میں شہید ہو گئے، لڑائی میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اور چونکہ سمندر میں تھے، دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، کہا جاتا ہے کہ 1 ہفتے سے زیادہ یہ نعش کو کشتی میں رکھے ہوئے تھے۔ عزیز دوستو، 1 ہفتے سے زیادہ ایک نعش اگر کشتی میں ہو تو آپ حساب لگا لے ہوگا کیا؟ ایک دن میں نعش سڑ جاتا ہے، اور کھلا آسمان ہے اور سمندر میں ہے، 7 دن سے ان کا نعش ایسے ہی پڑا رہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مکھی نہیں بیٹھتی تھی اس کے اوپر، اور نعش جیسے تھا ویسا ہی تھا، بالکل تر و تازہ۔ اسی حالت میں چند دنوں کے بعد ایک آئلینڈ انہیں ملا، ایک جزیرہ ملا، وہاں پر اترے اور وہاں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سا آئلینڈ ہے، کہاں انہیں دفن کیا گیا نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ رب العزت ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ عزیز دوستو، صحابہ ایسے ہی تھے، ان کے دل میں ایمان ایسا ہی تھا۔ افسوس کہ آج ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، آج ہمارے دل میں ایمان کم ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ موت کی کراہت ہے۔ دیکھیے بوڑھے آدمی ہیں، بیٹھ نہیں پا رہے، لیکن اللہ نے ان کی مانگ کو پورا کیا۔ عزیز دوستو، آپ اللہ سے امید رکھیں گے، اللہ آپ کی امید کو پورا کرے گا۔ دیکھیے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن مکتوم، اندھے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہتے تھے۔ جب بھی انہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آئیے، آ کے تشریف رکھیے، آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اندھے صحابی جب بھی داخل ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، ان کے ماتھے کو چومتے اور انہیں بٹھاتے، بٹھا کر کہتے یہ وہ فرد ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، جب اندھے آئے تو تمہارا چہرہ بدل گیا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں ایمان حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان ہے، ابو جہل ہے اور ابو لہب، پورے مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے، ان سے گرم گفتگو چل رہی ہے، گرم، قریش کے بڑے لوگ ہیں، گرم گفتگو چل رہی ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں یہ اندھے صحابی داخل ہو گئے، یہ معمولی آدمی تھے، غریب آدمی تھے، اور ان کا قبیلہ نہ مشہور قبیلہ تھا۔ یہ جب داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر یہ تھوڑی دیر کے بعد آتے تو اچھا ہوتا، اب ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ یہ متکبر لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہے نا، جو قریشی نہیں ہے اسے عزت تھوڑی کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کہ بھائی یہ تھوڑی دیر کے بعد آتے تو کتنا اچھا ہوتا، یا پھر بعد میں آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے ماند پڑ گیا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، کہا کہ تمہارا چہرہ کیوں بدل رہا ہے؟ وہ آیا تھا آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے، میرا دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ کے لیے ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ آپ ایسا کریں، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ کسے ہدایت ملے گی، کون تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اور کون منہ پھیر کر جائے گا، آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کو اس کا علم کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس کا احساس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا تھا اور وہ مجلس میں بیٹھ گئے تھے، اور وہ بیٹھنے کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ویسے ہی ہوا، قریش کے سردار وہ بگڑ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی، اٹھ کے چلے گئے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے ہو رہا تھا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ بڑے ہیں تو بڑے ہیں، یہ قریشی ہیں تو قریشی ہیں، لیکن اس آدمی کی عزت اللہ کی نظر میں ہے جو اللہ کے لیے، دین کے لیے آتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بڑا ہے جب وہ ایمان کی تلاش میں نکلا ہے، جب وہ تقوی کی تلاش میں نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اسلام کا قانون دیکھیے، اسلام لوگوں کے مرتبے کو نہیں دیکھتا، اسلام لوگوں کے جسموں کو نہیں دیکھتا، ان کے قبائل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے ان کے دلوں کو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, ना अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को देखता है, ना अल्लाह तुम्हारे कौन से रंग के हैं, काले हैं या फिर पीले हैं या फिर फलां कबीले के हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी किसी भी चीजों को नहीं देखता। अल्लाह देखता है तो दिलों को देखता है कि दिल कितने तैयार हैं, ये दिल कितने तैयार है तक़वा कबूल करने के लिए, ये दिल कितने तैयार है ईमान कबूल करने के लिए, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है। तो ये सहाबी की उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आलम में जबकि देखते नहीं थे, इन्हें मुअज्जिन बनाया, इन्हें मुअज्जिन बनाया और लोगों से कहा कि लोगों तुम लोग नमाजें पढ़ते रहो, यहां तक कि सहरी का वक्त शुरू हो जाए तो बिलाल अजान देंगे, और जैसे ही सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा इब्ने उम्मी मक्तूम अजान देंगे। एक सहाबी ने रावी से पूछा, एक ताबी ने सहाबी से पूछा कि ये दो अजान के बीच में कितना फासला था। उन्होंने कहा कि 50 आयत की तिलावत का उतना ही वक्त था, इसमें सहाबा सहर करते थे। अब ताज्जुब की बात यह है कि सहर के आगाज के लिए एक अजान दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इबादत में मसरूफ रहते थे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सहरी का वक्त चले जाए, इसलिए एक अजान देकर उन्हें याद दहानी दी जाती कि देखो अब अपनी इबादतों को रोको, अब चलो सहरी कर लो, सहरी में बरकत है। और उसके बाद सिर्फ 50 आयत की तिलावत का वक्त होता, उसके बाद फिर इब्ने उम्मे मक्तूम अजान देंगे। अब इब्ने उम्मे मक्तूम अंधे सहाबी थे, नाबीना थे। जब सूरज निकलने लगता, रोशनी फैलने लगती, उनके खानदान वाले कहते कि चलो चलो अजान दे दो, रोशनी निकल आई। लोग उन्हें जाके बताते कि चलो अजान देना है, लोगों के तंबीह पर जाते, जाकर अजान देते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इन्हें अंधे हैं कह के पीछे नहीं छोड़ा। एक मर्तबा ये ऐसी हालत में मस्जिद को चलकर आते नमाज पढ़ने के लिए, सुभान अल्लाह, जज्बा देखिए, अल्लाह अकबर। मस्जिद को चल के आते, फजर के लिए जब निकल आते तो अंधेरी में निकल आते। कभी होता कि किसी गड्ढे में गिर जाते, कभी ऐसे होता कि खजूर के झाड़ इनके कपड़ों को पकड़ के फाड़ देते, फटे कपड़े पहन के मस्जिद में दाखिल होते। लोग कहते कि आपके कपड़े फटे हुए हैं, बाद में वो अपने कपड़ों को दुरुस्त करते थे। इसी आलम में नमाज पढ़ने के लिए आते थे। अजीज दोस्तों तसव्वुर करें, और जमीन कैसी है, कीचड़ की जमीन है, बारिश हो जाए तो जमीन फिसलती है, अंधे आदमी कैसे आएंगे? तो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह लैसा ली क़ाइदुन यक़ूदुनी इलल मस्जिद, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मैं इतना मालदार आदमी नहीं हूं कि एक खादिम को रख लूं, उसे तनख्वाह दूं, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे मस्जिद तक पहुंचा दे, है ना। मुझे मस्जिद में आने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभार गिर जाता हूँ, जख्म निकल आते हैं, कपड़े फट जाते हैं, कभी कभार कीचड़ ऊपर उड़ जाता है, मुझे सुध ही नहीं होता। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं घर में नमाज पढ़ लेता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, घर में नमाज पढ़ो। इजाजत लेने के बाद जब मस्जिद से बाहर जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्दुल्लाह रुक जाओ, रुक गए। पूछा, अतस्मउन निदा, क्या तुम अजान सुनते हो, यानी तुम्हारे इलाके में अजान पहुंचती है नहीं पहुंचती? कहा कि नाम या रसूलल्लाह, मैं अजान सुनता हूं। तो कहा कि तो फिर आना पड़ेगा, कहा कि तो फिर आना पड़ेगा। तो उसी आलम में अजीज दोस्तों नमाज के लिए पहुंचते और अजान देते। यहां तक तक़वे का वो आलम खत्म नहीं हुआ, ईमान का जज्बा यहां तक खत्म नहीं हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती है। और उसके बाद एक लड़ाई में अब्दुल्लाह बिन उम्मी मक्तूम कहते हैं कि हम लड़ाई में जाना चाहते हैं। साथ रहने वाले कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, अच्छे अच्छे लोगों की आंखें जिनकी बड़ी बड़ी हैं वो भी मार खा जाते हैं, है ना, तलवार कहाँ से निकल आती है, कहाँ किसको क्या काट ले, किसको क्या खबर, आप अंधे हैं, आप क्या करेंगे? कहा कि नहीं, एक ऐसी इबादत है जो अब तक मैंने नहीं किया है, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि ये भी इबादत कर लूं। लोगों ने रोका, कहा कि आप हरगिज लड़ नहीं सकते, आप दिखता नहीं तो कैसे लड़ेंगे, अल्लाह ने आपको माफ किया, वो तकल्लुफ आप क्यों झेल रहे हैं? ये कौन है अजीज दोस्तों, इनका बड़ा मर्तबा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा इन्हें पूरे मदीने की जिम्मेदारी दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर हाजिरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम करते थे, बड़ी इज्जत वाले थे, तो इनके मांग को कोई रद्द नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि हम जिहाद जाना चाहते हैं, लोगों ने समझाया लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो आखिरकार इन्हें ज़रा पहनाकर एक घोड़े में बिठा दिए, कहा कि आप तलवार नहीं चला सकते, आप झंडा पकड़ ले बस। तो घोड़े में बिठा के इनके हाथ में एक फरेरा दे दिया गया, झंडा, जिसे वो पकड़कर मैदान में आ गए, है ना। लड़ाई के मैदान में लोग इस झंडे के आसपास लड़ते हैं। अगर झंडा खड़ा हुआ है माना ये कि झंडे तले लोग जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर झंडा गिर जाए माना ये कि वहां के लोग इधर उधर हो गए, हार गए। तो अब्दुल्लाह बिन मक्तूम झंडा लेकर खड़े हो गए और घुमसान की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू होती गई। अब ये जालिम आए, सबसे पहले इन पर हमला किए, ये ऐसे ही खामोश थे। पहले इनका हाथ गिर गया तो दूसरे हाथ से पकड़े रहे, फिर मारा गया तो फिर दूसरा हाथ इनका गिर गया,
اور اس کے بعد زمین میں گر پڑے اور اپنے پیٹ کے ذریعے سے جھنڈے کو تھامے رہے. وہاں پر بھی نہیں چھوڑا گیا, وہاں پر بھی ان پر حملہ کیا گیا اور وہ شہید ہو گئے. اور ان کی زندگی خواہش تھی کہ انہیں شہادت ملے. اندھے ہیں لیکن جذبہ دیکھیے عزیز دوستو, اللہ پر امید دیکھیے, کیسی خواہش دیکھیے, کیا ٹارگٹ دیکھیے, ان کا اچیومنٹ دیکھیے, ان کا گول دیکھیے. گول یہ ہے کہ شہادت نصیب ہو. اندھے اور جہاد کا میدان ممکن ہی نہیں, لیکن انہوں نے خواہش کی, اللہ سے مانگی اور اللہ نے ان کی خواہش کو پوری کی. تو عزیز دوستو, اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کے دل میں وہ ایمانی جذبہ باقی رکھے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس حالت میں موت دے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں ایمان زندہ ہو. انشاءاللہ غالباً آنے والے مجلسوں میں ہم جنت اور جہنم کا ذکر سنیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر آ جائیں. اور بھی کرامات ہیں, اور بھی کرامات ہیں. ہم انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد بھی سلسلے کو جاری رکھیں گے, کیونکہ کرامات اب صرف صحابہ کے سنیں ہے نا, اب تابعین کے ہیں. اہل علم میں بہت کچھ لکھا ہے, اور اس کے بعد تبع تابعین کے ہیں, اور اس کے بعد تاریخی مجاہدین کے ہیں, نور الدین زنکی کے کرامات ہیں, صلاح الدین ایوبی کے کرامات ہیں, ہے نا. یہ کرامات کی بہت بڑی لسٹ ہے عزیز دوستو, جو سچے کرامات ہیں, ہے نا. یہ ویسے کرامات نہیں جو عام طور پر آپ سنتے ہیں, یہ ثابت شدہ کرامات ہیں. ہم آپ کو معتبر کتابوں سے کرامات سنا رہے ہیں. اکثر و بیشتر ہم نے جو آپ کو تفصیل سنائی بخاری مسلم کی, اور ہم نے معجزات میں البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جو مشہور کتاب ہے اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے. تو آپ ان کرامات اور ان معجزات کو آپ لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں, لوگوں میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے, کیونکہ یہ بالکل مستند ذریعے سے آپ کے سامنے ہم ان چیزوں کو پیش کیا ہے. اور ہم انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں جنت اور جہنم کا ذکر کریں گے, کیونکہ آخری مجالس ہے, تاکہ آدمی کو رمضان کے بعد بھی وہ جذبہ باقی رہے. کیونکہ ہمارے لوگ رمضان جانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو ٹاٹا کہہ دیتے ہیں, ہے نا. اس کے بعد پھر روزہ کبھی رکھتے ہی نہیں, اور اس کے بعد بالکل ان کی حالت بدل جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بوسٹر انہیں دیا جائے تاکہ رمضان کے بعد بھی وہی جذبہ باقی رہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی یہ کرامات کا سلسلہ جاری رہے, اور رمضان کے بعد بھی آپ حاضری دیجیے ہفتوں میں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اہم کرامات تاریخ اسلام میں صحابہ سے لے کے آج ہمارے زمانے تک جو ثابت شدہ ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھیں, اور ریکارڈ بھی ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی چیز بن جائے گی, سیٹ بن جائے گا جو آنے والوں کے لیے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اگر کوئی سوال ہے موضوع کے متعلق ضرور کریں. اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ایک اعلان سن لیجئے, جیسے ہم بار بار کر رہے ہیں. اعلان یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیے آپ تھوڑا, ہم ایک مسجد بننا چاہتے ہیں, ہے نا. جتنے میں ہمارے مرکز کے ایکٹیویٹیز ہیں انہیں جوڑ کر ایک مسجد میں کریں. ہم نے آج کے بیان کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ ہماری مسجدوں کی حالات ہیں کیا. ہماری مسجد آپ جائیے, پورے سیریل سیٹ لگے ہوئے ہوں گے صرف آج رات, اور شیرین تقسیم کریں گے, جلیبی دیں گے, اور اس کے بعد لوگ دوسروں کے سروں کو کھند لیں گے اور اسے گرائیں گے. یہی مساجد میں کھلواڑ ہوتا ہے. ہماری مساجد میں کھیل کود ہوتا ہے. نہ یہاں کے متولی ان کے پاس وہ تقوی ہے, بلکہ بعض متولی حضرات تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو تقوی والا نہیں چاہیے بلکہ لقوی والا چاہیے. صاف صراحت کر رہے ہیں. ایسے عالم میں یہ مساجد چلائے جا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک صحیح مسجد قائم کی جائے جس میں صحیح تعلیم ہو اور مسجد کا رول پورے انداز سے ادا کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من بنا للہ مسجدا کمفحص القطع بنا اللہ بیتا فی الجنہ. اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے ایک مسجد بنتا ہے, اگرچہ کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت اس کے بدلے جنت میں گھر بنتا ہے. اہل علم نے بڑی تعجب کی بات کہی, کہا کہ یہ جو چڑیا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, اسے عربی میں قطع کہتے ہیں. یہ چڑیا میں خاص خوبی یہ ہے کہ یہ چڑیا جھاڑوں میں گھونسلہ نہیں بنتی, پہاڑوں میں گھونسلہ نہیں بنتی, بلکہ اس کے گھونسلے زمین میں ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مسجد زمین میں بنی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کا ذکر کیا, کہا کہ یہ چڑیا کے برابر بھی آپ گھونسلہ بن لے, اور اس کا گھونسلہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے. دوسرے چڑیا اور پرندوں کے بڑے گھونسلے ہوتے ہیں, اس کا گھونسلہ چھوٹا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گھونسلے کے برابر بھی آپ نے ایک مسجد بنا لی, یا پھر مسجد میں اتنا حصہ آپ نے دے دیا, تو آپ کے لیے جنت میں گھر ہے. عزیز دوستو, مسجد ایک بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے ایک ایسی مسجد جہاں پر صحیح جمعے کے خطبے ہوتے ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے تعلق سے کہا کیا, یہ کہا کہ جو آدمی 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے.
اور یہاں تک کہہ دیا کہ خطبے میں آپ بیٹھیں تو غور سے سنیں، اگر کسی نے کنکری چھولی تو اس کا جمعہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں اتنا زور اس وجہ سے دیا کہ جمعے کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو بناتے تھے، صحابہ بنے انہی جمعوں سے، انہی خطبات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کا ڈوز اسی جمعے میں دیتے تھے۔ آپ جائیے جمعے کے مساجد میں ہوتا کیا ہے، لوگ ایسے وقت میں آتے ہیں، ممبر میں امام کھڑے ہو گئے، عربی میں بولتے ہیں جو 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا، اب اس میں بعض لوگ سو جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اب 10 منٹ کے بعد امام نیچے اترے، وہ نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد چلے گئے، پھر آئندہ ہفتہ نظر آئے گا۔ ایک ہفتے کا کام جو ان خطبوں میں جو سنایا جاتا ہے اس سے ہماری امت غافل ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، اگر ہمارے مساجد زندہ ہو جائیں ہمارے پورے پریشانیاں ختم۔ کتنے مساجد آپ دیکھ لیجیے، کتنے مساجد میں ہونا کیا چاہیے ہوتا کیا رہا ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں مساجد میں۔ مساجد کو لوگوں نے بیکار کر رکھا ہے۔ اگر ہمارے مساجد درست ہو جائیں تو کوئی دنیا میں کوئی ایسا مائے کا لال نہیں جو مسلمانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر پائے۔ مساجد ہماری طاقت ہے، مساجد ہمارے لیے کیسلز، ہمارے لیے ایوانے، ہمارے لیے قلعے ہیں مساجد۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایک ایسی مسجد دے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق دے کہ مسجد کا پورا استعمال ہم کر پائیں۔ تو ہم یہ پروجیکٹ لیے ہیں اور اس پر زور و شور سے کام کر رہے ہیں، اور آپ حضرات سے بار بار تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کو ہم بار بار یہ گارنٹی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ ما نقصت صدقۃ من مالی شیئا، جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ مال اس کی دولت میں سے کمی نہیں ہوتی۔ آدمی دیتا رہے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے لیے دے رہا ہے مال کم نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن آدمی کو اپنے صدقے کا چھاؤں ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت مومنین کے ساتھ جو لوگ صدقہ کرتے تھے نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، مسجد بنانے کے لیے ہم یہاں پر صدقہ خیرات جمع کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ٹوکن ہے، ایک ٹوکن 1 اسکوائر فٹ ہے، 1 اسکوائر فٹ 15,000 روپے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہم مدراس میں جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر کیا قیمت ہے زمین کی آپ جانتے ہیں، 15,000 روپے، 16,000 روپے، 20,000 روپے کے آس پاس 1 اسکوائر فٹ بک رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2,500 اسکوائر فٹ کی مسجد ہو، اور اس میں ہم پورے ہمارے ایکٹیویٹیز جو لگ بھگ 25 سے زیادہ ہیں، آج آپ دیکھیں گے کہ ایکٹیویٹی ہونے والا ہے، کوئز کمپٹیشن ہونے والا ہے جو پچھلے 5 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ اس میں لگ بھگ 100 سے زیادہ بچے استفادہ کرتے ہیں، اور کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے پوری سیرت پڑھ لی، کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ لی۔ ہر سال ایک موضوع لے کر آتے ہیں جس میں بچے تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس جگہ ہو عورتوں کے لیے کریں گے، اگر جگہ ہو مردوں کے لیے اس کا انتظام کریں گے، اگر جگہ ہو تو اور بڑا کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمارے اس مرکز سے سیرہ کمپٹیشن چلاتے ہیں جو ہم نے اب تک 2 مرتبہ چلایا، تو اس میں لگ بھگ 1000 سے زیادہ لوگ ٹیک پارٹ کیے ہیں، اور 300 سے زیادہ مسلمان ہیں، اور کئی لوگ جو اسلام کے قریب ہوئے، اور کئی ایسے دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے ان کا دل بھرا ہوا تھا، انہوں نے سیرت کو پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نشر و اشاعت ایک الگ پروجیکٹ ہے جو ہم نے لیا ہے۔ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام رکے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسجد بنا دی جائے، تو اس کے علاوہ مسجد بنانے کے بعد یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کرایہ، کرنٹ بل، دوسرا جو لگ بھگ ماہانہ 1 لاکھ روپے، 1.25 لاکھ روپے تک آتا ہے، یہ پیسے ہم پورے کے پورے ایکٹیویٹیز میں لگائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پھیلانے میں، اللہ کی توحید پھیلانے میں، کورسز پڑھانے میں، عربی زبان سکھانے میں، اور دوسرے خیر کے کام کرنے میں۔ پورے پروجیکٹس تیار ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، اور پیسے اس وجہ سے نہیں ہیں، جتنے بھی پیسے جمع ہوتے ہم کرائے میں دے رہے ہیں، دوسرے اخراجات ہمارے ہیں۔ اگر ہمارے لیے خاص مسجد بن جائے اور آپ کے تعاون سے بن جائے، یہ مسجد سب کی ہوگی، نہ کسی ایک فرد کی ہے، مسجد سب کی ہوگی، اور سب کا اس میں جو ہے ان کی رائے لی جائے گی، اور سب کی ان کی جو ہے سجیشنز لیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی رائے مشورے سے ہمیں محروم نہ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے مالی تعاون سے دیں۔ تو میں یہ ٹوکن لے کر ادھر بیٹھا ہوا ہوں اس امید سے کہ آپ آئیں گے اور ٹوکن لیں گے۔ 2,500 اسکوائر فٹ ہے، اب تک ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ 50 کے قریب ہم نے بیچ دیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کے ضرور تعاون کریں، اور یاد رکھ لیجئے آپ کا یہ پیسہ 100% صحیح جگہ اس کا صرف ہوگا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے تو لوگ مسجد کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ مسجد بنتے نہ کچھ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے کی 100% حفاظت ہوگی۔ آپ کے پیسے کو اسی جگہ ہم استعمال کریں گے جس کے لیے آپ دے رہے ہیں۔ ہم مر مٹ جائیں گے لیکن آپ کے پیسے کو ضائع ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں اور جنت حاصل کرنے کی توفیق بخشیں تمام کو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ابھی ادھر پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا، کتنے بجے بھائی؟ 12 بجے ادھر کوئز کمپٹیشن شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حاضری دیں، اور حاضری دینے کے بعد بچوں کی ہمت افزائی کریں تاکہ زیادہ ویورز ہو تو ان کی ہمت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔